فوکس ایک بات نے میری آج کی تمام تر اٹینشن، کنسنٹریشن اور انرجی لے لی، اور وہ بات بڑی کامن ہے ہماری زندگیوں میں، لیکن کبھی اس انداز سے اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ہم جب دل چاہتا ہے اور ہمارے پاس ریسورسز بھی ہوتے ہیں تو ہم کوئی بھی چیز اس دنیا میں خرید سکتے ہیں، خرید کے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو پھر ضائع یا کسی اور کو دے سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں۔ پر ہم مذہبی طور پر، مورلی طور پر، ایتھیکلی، اخلاقی، معاشرتی، ہر طریقے سے آپ اس چیز کو سوچ لیں، لے لیں تو ایک چیز ہم اپنی ہوتے ہوئے اس کو بیچ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں، اور وہ ہے ہماری زندگی۔ خودکشی حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ حرام اس لیے ہے کیونکہ اس میں نا امیدی ہے، اور نا امیدی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کا نام خودکشی ہے کہ یہ اب حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اور ایک موت ہی ہے جس کی وجہ سے میں تمام تر مشکلات سے نکل سکتا ہوں۔ میں نہیں کہتا، سروے کہتا ہے کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر فنش کریں گے تو تب تک 2 سے 3 کسی بھی ملک میں لوگ خودکشی کر بیٹھے ہوں گے، اور ان میں سے 76% تعداد مردوں کی ہوگی۔ ہے نا عجیب بات؟ اور وہ بھی تقریباً 35 سال سے 55 سال کے درمیان میں۔ تو آخر ایسا ہوتا کیا ہے؟ فوکس، خودکشی کے خیال کے آ جانے کا کوئی خدشہ نہیں ہے مجھے۔ آتا ہے، دنیا اس حد تک آپ کو تاریکیوں میں دھکیل دیتی ہے کہ آتا ہے ایسا خیال کہ یار میں اپنی جان لے لوں تاکہ یہ تمام ذمہ داریاں، یہ تمام پریشانی ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جائیں، بیکاز کہ ابھی تک تو تھک ہار چکے ہیں، کوشش کر کر کے چیزیں درست ہونے کو آ ہی نہیں رہی۔ آتا ہے خیال، پر خیال آنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ اس طرف چلے بھی جاتے ہیں۔ پہلی بات تو اس ٹاپک پہ کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس ٹاپک پہ صرف وہی بات کر سکتا ہے جو کہ زندگی سے ہارا ہو یا پھر مایوس ہو، اور یہ دونوں ہی چیزیں اسلام میں کفر کا درجہ رکھتی ہیں کہ اللہ سے امید اگر نہیں ہے تو وہ پھر کفر ہے۔ مردوں میں ہی تعداد پوری دنیا میں خودکشی کی زیادہ کیوں ہے؟ چونکہ ہم اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتے، تو اس ٹاپک پہ ایجوکیشن بھی نہیں ہے، گمراہی ہے اس ٹاپک کے اوپر، اس ٹاپک پہ زیادہ ریسرچ بھی نہیں ہوئی کہ انسان کے ساتھ آخر ایسا ہوتا کیا ہے کہ وہ اتنا بہادر ہو جاتا ہے کہ اپنی ہی جان لے لیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز، ہائی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنا ہی مردانگی ہے، کیونکہ مرد سے ہی سب ایکسپیکٹیشنز کی جاتی ہیں۔ سوسائٹی مرد کو چاہتی ہے کہ مضبوط ہو، کمانے والا ہو، اپنی فیملی کی حفاظت بھی کرنے والا ہو، تمام رشتوں کو اکٹھا کرنے والا بھی ہو، تمام مسئلوں کا ثالثی بھی ہو۔ اور اگر کوئی بھی مرد میسکولن یہ کام کرنے سے قاصر ہو، یعنی پیسہ کمانے سے، اپنے خاندان کی حفاظت کرنے سے،
ना रोने से, क्योंकि मर्द तो रोता नहीं है। तो अगर कोई इंसान ऐसा काम ना कर सके यार जो सोसाइटी उससे चाहती है, तो फिर उसके पास बचता क्या है कि वो खुदकुशी ना करे। वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देता है इन सब फेलियर्स का। लेकिन जरूरी नहीं कि जो सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है वो काम वो करके दिखाए। इवन मैंने देखा है कोई उसे पूछता तक नहीं है कि तुम कैसे हो, क्या तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, बिकॉज कि उसने ऐसा लिबादा ओढ़ा होता है कि वो अपनी तकलीफ को बताने से भी गुरेज करता है क्योंकि लोग हंसेंगे। ये कोई हंसने की बात है। यस, अप्स एंड डाउन इन लाइफ आते हैं, इमोशनली भी आते हैं, फाइनेंशियली भी आते हैं। हम लोग सिर्फ एक ही कटहरे में खड़ा कर देते हैं मर्द को कि अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो मर्द नहीं, अगर ये कमा नहीं रहा सही तो मर्द नहीं है, अगर ये अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता तो मर्द नहीं है। वाई जिम्मेदारी का ठेका उठा के लेके आया था वो माँ की गोद से। नहीं, ये सोसाइटी ने उसके ऊपर डाले सारे रोब अपने, जिसकी वजह से वो इस हद तक मजबूर हो जाता है, ना वो रो सकता है, ना वो किसी के आगे अपने जज्बात का इजहार कर सकता है। खुदकुशी की तरफ लोग राग़िब हो जाते हैं सिर्फ अपने आप में गिल्टी महसूस करके कि यार मैं ही फेलियर हो गया हूँ। लेकिन उस जिम्मेदारी का बेड़ा वो पैदा होते ही नहीं लेके आया था अपने साथ। मर्द को कहें कि आप उससे प्यार करते हैं, मर्द से पूछें कि तुम कैसे हो, मर्द से पूछें कि यार तुम्हें किसी किस्म के सहारे की जरूरत तो नहीं है। लेकिन उनको मारने वाला हमारा माशरा होता है। बेसिकली वो खुदकुशी नहीं, कत्ल होता है। जिंदगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।